تو لہٰذا وہ ایاک نستعین پڑھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ اللہ والوں کے اختیارات ماننا یہ شرک ہے، یہ نادانی ہے۔ اور ویسے بھی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عاشق، حضور پر ایمان لانے والے قیامت تک شرک سے محفوظ رہیں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16498، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا۔ آپ نے فرمایا میری امت نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ پتھر کی پوجا کرے گی، نہ بت کی پوجا کرے گی۔ شرک سے میری امت محفوظ ہے۔ ولیکن یراؤون باعمالہم والشہوۃ الخفیہ، ہاں میری امت دو برائیوں میں مبتلا رہے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے نیک اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ پوشیدہ شہوتیں اور خواہشات اس امت کو برباد کرنے والی ہیں۔ یعنی حضور کے امتی دکھلاوا تو کر سکتے ہیں، خواہشات کی وجہ سے اپنا نقصان تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی قیامت تک شرک سے محفوظ رہیں گے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 951، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6152، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی میری امت میرے جانے کے بعد شرک نہیں کرے گی۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں اس بات کا مجھے اندیشہ ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں آج امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن عام مسلمان سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا ہے، تو وہ کہے گا اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک عام مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے، فرشتے، اولیاء، انبیاء جو کچھ طاقت رکھتے ہیں سب باذن اللہ ہیں۔ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانا کتنا برا ہے کہ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ ایسا الزام لگانے والا کتنا بڑے سے بڑا قرآن کا قاری ہو، بڑے سے بڑا قرآن پر عمل کرنے والا ہو، سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ شرک اس کی طرف لوٹتا ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والے سے متاثر نہیں ہونا۔ جو قرآن بھی پڑھے اور مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائے وہ قرآن کا فیض نہیں پا سکتا۔ التاریخ الکبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 301، حدیث نمبر 2907، اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی، یہ حدیث پاک لکھی، دوسری جلد صفحہ نمبر 266، عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل، مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی تم میں ایسا ہوگا قرأ القرآن، جو قرآن پڑھے گا، حتی رؤیت بہجتہ علیہ وکان رضا للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ، قرآن کا نور، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ہوگی، اسلام کی چادر اس پر ہوگی، یعنی اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، نور قرآن سے روشن ہوگا، فانسلخ منہ، تو وہ اس نور سے نکل جائے گا،
وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ اس نور کو پھینک دے گا، یعنی برباد ہو جائے گا۔ کیوں برباد ہوگا؟ فرمایا وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے پڑوسی پر حملہ کرے گا، وہ تلوار اٹھائے گا، اپنے پڑوسی کو مارنے لگے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر شرک کا الزام لگائے گا، یعنی وہ کہے گا تو مشرک ہے، تو شرک کرتا ہے، تو واجب القتل ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن پڑھنے والا جس کے چہرے پر قرآن کا نور تھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا، یہ نور، یہ برکتیں سب چلی جائیں گی، وہ برباد ہو جائے گا۔